اسلام پر حملہ کرنے، اسلام میں تحریفات کرنے، اسلام کی شریعت میں جو ہے کچھ تبدیلی کرنے یا کچھ معاملات کرنے کی کوشش میں ایک عجیب قسم کے قوانین کے مسودے تیار کر رہے ہیں۔ عزیزوں اور بزرگوں، سمجھنے کی کوشش کرو اس کی جرأت کئی کو ہو رہی، یہ ہمت کئی کو ہو رہی۔ آپ بتائیے، ہم جمعہ پڑھنے آئے، کتنے لوگ جمعہ کے واجبات و سنن سے واقف ہیں؟ ہم 5 وقت نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، کتنے لوگ 5 وقت نماز کے رموز اور احکامات اور فرائض سے واقف ہیں؟ ہم روزمرہ زندگی گزار رہے ہیں، صبح ہو رہی، شام ہو رہی، زندگی ہوئی تمام ہو رہی، کتنے لوگ لیل و نہار کے سنتوں سے، اسوہ رسول سے واقف ہیں؟ ہمارے اندر کوتاہیاں آ گئی ہے، ہم عمل سے عاری ہو رہے ہیں، اور اس کا نقصان، اس کا خسران ہمارے اوپر تسلط ہو رہا ہے۔ آج تسلط آنے کی بنیادی علت، بنیادی وجہ آپ دیکھیں، جب طلاق کا معاملہ آیا، کتنے لوگ ہیں جو نکاح و طلاق کے مسائل سے واقف ہونے کی ہمت کر کے اس کے پیچھے تگدو میں لگ گئے، کوشش میں لگ گئے؟ بتائیے، ٹیبل طلاق کے اوپر جو معاملات ہوئے، پہلے بات ہمارے اپنے دین، علم کی حصول کی کوشش، محنت اور لگن ضروری ہے، اسی کی کمی ہے۔ حلال کے بارے میں جو سر بازار، سر عام جو ڈیبیٹ کے ذریعے گفتگو ہو رہی ہے، ساری کی ساری غیر اسلامی، اسلام میں وہ تصور ہی نہیں ہے جو وہ پیش کر رہے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ خیر، وہ تو دشمن دین ہے، وہ سازشوں کا پہلو بچھا رہے ہیں، سازشوں کے ذریعے کام کر رہے ہیں، مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ حلال کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے۔ یہ جو مروجہ جو طریقہ ہے، یہ بدعت ضلالہ ہے، طریقہ غلط ہے جو لوگوں نے اپنے طور پہ بنا لیا، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ حلال کا مطلب ہی بنیادی طور پہ یہ ہے، نکاح باضابطہ جیسا ہوتا ہے ویسا نکاح کرنا ہے، اس کے بعد نکاح کرنے والے کے اختیارات ہیں، چاہے وہ چھوڑے چاہے وہ نہ چھوڑے، اور چھوڑنے کا معاملہ بھی ایسا آسانی سے کرائیت کے طور پر نہیں چھوڑ سکتا، وہ کچھ اس نبر آزمائی ہونا، ایسی زندگی کے حالات بن جانا کہ زندگی نباہ ہونا مشکل ہو جانا، تب اس میں فسق ہوتا، اور پھر اگر چاہے تو پھر پہلے والے شوہر سے وہ نکاح کر سکتی ہے، ایسا معاملہ ہے۔ مگر اس کو کھیل بنا دیے، تو کھیل کون بنائے؟ کھیل کون بنائے؟ ہماری قوم کے ایسے لوگ جو پیسوں کی طلب کرتے ہیں اور جو پیسہ حاصل کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں، اگرچہ کہ وہ میرے جیسے بھی دکھتے ہوں گے، داڑھی، امامہ، جبہ پہننے سے کیا ہوتا؟ دینداری عمل سے معلوم ہوتی ہے، دینداری کردار سے معلوم ہوتی ہے، جیسا سیدنا عمر فاروق کی زندگی میں آپ دیکھ رہے ہیں، جہاں جہاں آپ شجاعت کے اپنے نقوش چھوڑے ہیں، جہاں جہاں آپ اخلاق کے نقوش چھوڑے ہیں، جہاں جہاں آپ معاملات کے نقوش چھوڑے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہیں پہ یہ عقیدے کے مضبوط کرنے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے اہل بیت سے جڑنے کے بھی عقیدے کے پہلو ایسے چھوڑے ہیں کہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے وہ سلیقے عقیدے مندی انہوں نے عطا فرمائی۔ ایک پہلو آپ کے سامنے رکھوں، ہمارا وقت ساتھ چھوڑ چکا ہے مگر اہم پہلو ہے، آج اگر یہ بات سمجھ جائیں تو عصر حاضر کے کئی فتنے جو عقائدی طور پہ ہمارے بیچ بوئے جا رہے ہیں اس سے سرد مہری آ جائے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق خلیفۃ المسلمین اور آپ کے فرزند حضرت سیدنا امام حسین علی مقام، دونوں دوست کھیلتے تھے، کیا کرتے تھے؟ بھائی بچے کھیلتے نا، کھیل لیتے تھے، تو ایسے ہی کھیل میں کچھ معاملہ ہو گیا تو حضرت سیدنا امام حسین علی مقام نے فرمایا کہ تیرے باپ ہمارے نانا جان کے غلام ہیں۔ یہ بات ناگوار گزری سیدنا عمر فاروق کے فرزند کو، جا کے وہ اپنے والد سے کہنے لگے، بابا جان امام حسین ایسا ایسا بولے، تو بولے انہوں نے کہا سچ بول رہے ہو؟ ہاں۔ اب اگر بولے پھر تو ایک ٹھیکری دے کے بولے اس پہ لکھا کے لا لینا، اس پہ لکھا کے لا لینا، اور ایسا مرحلہ پھر آ گیا تو فوری وہ ٹھیکری نکال کے بولے اس پہ لکھ کے دو تاکہ پروف مل جائے میرے والد کو تم حق بول رہے ہیں۔ بالکل لکھ دیتا ہوں، لاؤ بول کے حضرت بھی اپنے کیفیت میں لکھ دیا اس پہ کہ تمہارے ابو کا عبد جدتی بول کے لکھ کے دے ڈالے
کہ تیرا باپ میرے نانا کا کیا ہے؟ غلام ہے۔ وہ لے آ کے دیے۔ حضرت لے کے اتنے کیفیت میں آ گئے کہ بس اب نجات کا ذریعہ مل گیا، اب نجات کا ذریعہ مل گیا۔ امام علی مقام نے اپنے دست مبارک سے لکھ دیا اور یہی میرے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے، اور وصیت فرمائی کہ جب میں پردہ کر جاؤں تو میری قبر میں تبرکات رسول کے ساتھ اس کو بھی میرے پہلو میں رکھ دینا۔ ہائے ہائے ہائے، قربان جائے سیدنا عمر فاروق کے کہ عقیدے کی کیفیت کو سمجھایا۔ آج جو معاملات لوگ پیش کر رہے ہیں، سمجھو دیکھو یہ کون ہے؟ خلیفۃ المسلمین آقا سید علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عمر آئے اور جس راستے میں عمر چل رہے ہیں اور اگر آگے شیطان ہے تو وہ راستہ چھوڑ کے بھاگ جائے۔ لو کانا نبیا بعدا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ سیدنا عمر فاروق ہوتے۔ عزیز اور بزرگوں، غور فرمائیے، ایسا مقام، ایسا درجہ رکھنے کے باوجود آپ نے عقیدت میں، وابستگی میں اور فضیلت کو ظاہر کرنے میں اہل بیت کی آپ نے اپنی عقیدت کو اظہار فرمایا کہ قیامت تک آنے والی امت اپنے عقیدے کو راسخ طریقے سے اپنے آپ کو سینچے، سنوارے اور راسخ العقیدہ طبیعت بنائے۔ آج عقیدوں کا فقدان، عمل کا فقدان، کردار کا فقدان، ہمارے یہ ساری کجیاں آ گئی ہے۔ اسی لیے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام جو پوری دنیا کے لیے آیا ہے اور دستور حیات پورے آفاق میں اس کا چھانے والا ہے اور جاری ہو کے رہے گا صبح قیامت تک، یقیناً ہو کے رہے گا، مگر کچھ لوگ ابنائے وطن اس میں کجی نکالنے کی ہمت کر رہے ہیں، جرت کر رہے ہیں۔ تو یہ جرت و یہ ہمت ان کے اندر دینے والے کوئی اور نہیں، ہم وابستگان دین اسلام ہیں، جو ہم اس پہ عمل پیرا نہ ہونے کی وجہ سے ان کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ ہم اس اپنے کردار میں اس نظام کو جاری نہ کرنے کی وجہ سے ان کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ خدا را جاگو، اپنے آپ کو سنوارو، اپنے آپ کو سینچو، تیار کرو، جیسا کہ اسلام کا تقاضا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمت کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، اسلام سے وابستگی کا کردار سے نمونہ پیش کرنے کی توفیق و جرت عطا فرما۔ مولا ہمیں اسلام کا پیروکار بنا، عزت کے اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔